الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ کا شرک کیا ہے وہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ چار ہستیاں جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، فرشتے، انبیاء اور نیک صالحین لوگ جو فوت ہو چکے تھے، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ان سے وہ مدد مانگتے، ان سے اپنی حاجتیں پوری کرواتے اور ان کو سفارشی خوش کرنے کے لیے بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ یہی سمجھتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیارات اپنے آپ سے دی ہیں، ان کو ملے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو کچھ عطا کیا ہے۔ اس لیے وہ جب بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب البیوع میں، کتاب الحج میں ایک بات ہے کہ جب وہ تلبیہ پکارتے، مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے اپنے وقت کے حساب سے، تو جب وہ تلبیہ پکارتے تو یہ بات کرتے مشرکین مکہ کہ جب وہ طواف کرتے تھے تو یہ کہتے کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہی حاضر ہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لا شریک اللہ، مگر وہ شریک جس کا تو مالک ہے۔ کہتے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر کچھ شریک تیرے ہے نہیں۔ اے اللہ تک گل ٹھیک سی، اگر تو یہاں تک وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہاں تک وہ بات کہہ دیتے تو پھر تو مسئلہ ٹھیک تھا، لیکن ان آگے بڑھ گئے۔ وہ ظالموں نے کیا کیا، مشرکین مکہ نے، کہ جب وہ طواف کرتے تو کہتے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر اے اللہ تیرے کوئی شریک ہے نہیں جنہاں دا تو ہی مالک ہے۔ دیکھیں یہاں سے اس مسئلے کو سمجھیں کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ کوئی تیرے شریک ہیں، نیک بندے فوت ہو چکے ہیں جن کو وہ پکارتے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ تیرے کچھ شریک ہیں، حالانکہ وہ شریکوں کا مالک بھی تو ہی ہے۔ ان کو کچھ آپ نے عطا کیا ہے، نوازا ہے قوتوں کے ساتھ، وہ قوتوں کا مالک بھی یا اللہ تو ہی ہے۔ اس اتنے سارے کام سے بھی اللہ نے ان کو مشرک کہا، شرک کرنے والا کہا۔ جیسے آج بھی لوگ اگر دیکھیں تو آپ کو صاف پتہ چل رہا ہوگا کہ مشرکین مکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے کوئی شریک ہیں، حالانکہ وہ شریکوں کا مالک بھی تو ہی ہے۔ ان شریکوں کو تو نے کوئی خاص عطا کیا ہے، تو نے خاص نوازا ہے، جو آپ نے نوازا ہے قوتوں کے ساتھ، طاقتوں کے ساتھ، وہ طاقتوں کا مالک بھی یا اللہ تو ہی ہے، تو کوئی تیرے شریک ہے۔ اور قوتوں کے ساتھ ہم بھی کچھ ان سے لے لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں، کچھ ان کے پاس اختیارات انہیں دیے ہوئے ہیں، وہ اختیارات سے ہمیں بھی کچھ دیتے۔ اتنی بات کہنے سے بھی اللہ نے ان کو شرک قرار دیا۔ اللہ کو اتنی بات بھی پسند نہیں آئی کہ آپ نے میرے، حالانکہ وہ مالک اللہ ہی کو مانتے تھے، جو ان کو اختیارات تھے اس کا بھی مالک اللہ کو ہی مانتے تھے، پھر بھی اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ نے میرے شریک بنا دیے ہیں، مجھے ڈائریکٹ پکارو۔ تو اسی طرح وہ حج کے دوران یہ بات، عمرے کے بلکہ طواف کے دوران یہ بات کرتے تھے کہ اللہ تیرا کچھ شریک ہیں جن کا تو ہی مالک ہے، تو ہی ان کا مالک ہے، یعنی کہ تیرے ہی وہ بندے ہیں اور تو نے ان کو کچھ دیا ہے، تو وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ تو جب یہ دیکھیں ان ہستیوں کو وہ ان کے لیے وہ پکارتے تھے، ٹھیک ہے نا، شریک ٹھہراتے تھے، تو آئیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ہستیوں کو کہ وہ کیا کام کرتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو عباد قرار دیا۔ ان ہستیوں کے لیے قرآن پاک سے بھی یہ واضح آپ کو یہ ملے گا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہیں ان کی عبادت کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ دعا کرنا عبادت ہے۔ اگر اے نبی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سورۃ انعام میں، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو ان کی عبادت کر رہے ہو، آپ ان کی عبادت کر رہے ہو جن کو اللہ کے سوا، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ دعا تو عبادت ہے، تو دعا عبادت تو اللہ کے لیے ہے، دعا کرنا پکارنا یہ تو عبادت ہے، تو یہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ان ہستیوں کے لیے وہ نظر و نیاز بھی کرتے تھے۔ سورۃ انعام میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے گمان کے مطابق حصے مقرر کر لیے، کھیتوں میں وہ حصہ ٹھہراتے، ایک رکھتے، اللہ رب العزت کے لیے بھی حصہ رکھتے اور اپنے مشرک جو شریک تھے ان کے لیے بھی حصہ رکھتے، ٹھیک ہے نا، اپنے شریکوں کے بارے میں بھی کوئی حصہ رکھتے۔ جیسے آج کل
بعض لوگ جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں غوث پاک کے نام پہ، کسی کے نام پہ، کسی ولی کے نام پہ، کسی پیر کے نام پہ، کسی فقیر کے نام پہ، تو پتہ یہ چلا کہ نظر و نیاز، قربانیاں اور یہ سارے اللہ رب العزت کے لیے ہی ہونے چاہیے، قربانی بھی اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرام کیا گیا تم پر مردار، خون، گوشت اور جو غیر اللہ کے لیے جو پکارا جائے یا کیا جائے، ذبح، یا کسی جگہ مخصوص کر لی جائے کوئی جگہ، آستانے وغیرہ، تو وہاں جا کر ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیتے ہیں، پھر بھی نظر و نیاز اگر آپ کر رہے ہیں پھر بھی نہیں، کیونکہ جگہ بھی مخصوص نہیں کرنی چاہیے، جگہ بھی فکس نہیں کرنی چاہیے، کوئی درگاہ، کوئی دربار، کوئی استانہ، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ذبح کرنا بھی منع ہے، چاہے اللہ کے لیے کریں آپ، پھر بھی ایک جگہ مخصوص نہیں کرنی چاہیے۔ جگہ مخصوص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو خوش کر رہے ہیں،